निकाले वो पड़े थोड़े वक्त की अपनी सोच और ख्याल को आपके पास और मुकद्दसों की खिदमत की शराकत की बाबत हमसे बड़ी मिन्नत के साथ। दूसरा ग्रंथियों 4 बात और उसकी 8 से 10 आयत है। हम हर तरफ से मुसीबत तो उठाते हैं लेकिन लाचार नहीं होते, हैरान तो होते हैं मगर ना उम्मीद नहीं होते, सताए तो जाते हैं मगर अकेले नहीं छोड़े जाते, गिराए तो जाते हैं लेकिन हिलाक नहीं होते। हम हर वक्त अपने बदन में यीशु की मौत लिए फिरते हैं ताकि यीशु की जिंदगी भी हमारे बदन में जाहिर हो। आमीन। खुदा का जिंदा पाक कलाम पढ़े और उसके सुने जाने पर खुदा के पास बरकत हो। आमीन। राम आपको बरकत दे। लिखा है खुदा का बंदा कहता है कि खुदा का बंदा कहता है कि हम हर तरफ से मुसीबत तो उठाते हैं लेकिन लाचार नहीं होते। हालेलुया। हम हर तरफ से मुसीबत तो उठाते हैं लेकिन लाचार नहीं होते, हैरान तो होते हैं मगर ना उम्मीद नहीं होते, हैरान तो होते हैं मगर ना उम्मीद नहीं होते, सताए तो जाते हैं मगर अकेले छोड़े। लफ्जों पर गौर करें, सताए तो जाते हैं मगर अकेले छोड़े। यानी इसमें कहा गया कि कोई है जो हमें जब लोग सताते हैं तो कोई है जो हमें अकेला नहीं छोड़ता। लिखा है सताए तो जाते हैं मगर अकेले छोड़े नहीं जाते, लिखा है गिराए तो जाते हैं मगर हलाक। हालेलुया, हालेलुया। ये उन लोगों के लिए है जो खुदा से मोहब्बत करते हैं। हालेलुया। पिछले दिनों कल हम एक बात पर डिस्कशन कर रहे थे तो उसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा। पहला ग्रंथ उसका 13 बाब उसकी आखिरी आयत में लिखा है ईमान, उम्मीद, मोहब्बत तीनों दायमी है। हालेलुया। ईमान, उम्मीद, मोहब्बत तीनों, लेकिन इनमें अफजल क्या है? अगर बाइबल मुकद्दस को पढ़ा जाए तो यीशु मसीह के बाद जब शरा का आलम आता है तो वो कहता है कि ऐ उस्ताद ये मुझे बता कि सबसे बड़ा कानून क्या है जिस पर मैं अमल करूं और जिंदगी पाऊं और बरकत पाऊं। यीशु मसीह ने फरमाया कि तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से अपने खुदा से क्या रख। और आगे लिखा और दूसरा कानून ये है और इस कानून का दूसरा हिस्सा ये है कि तू अपनी मानत अपने पड़ोसी के साथ क्या रख, मोहब्बत रखे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह ने फरमाया और तू अपने खुदा, अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से खुदा अपने खुदा से क्या रख, मोहब्बत रख। यही सबसे बड़ा कानून है। और फिर जब बाइबल को पढ़ते हैं तो यीशु मसीह के फरमाते हैं कि पहले तुम उसकी रास्तबाजी को ढूंढो तो दुनिया की तमाम चीजें तुम्हें क्या मिल जाएगी, इनाम में मिल जाएगी। आज सिर्फ हमने ये सीखना है। आज हम ये सीखने के लिए दुआ करने के लिए नहीं आए कि हमें गाड़ी चाहिए, हमें घर चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें सेहत चाहिए, हमें तंदुरुस्ती चाहिए, हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, बल्कि आज हम मांगने के लिए और सीखने के लिए ये आया है कि खुदा मैं तुझसे और तेरे अहकाम के साथ अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से मोहब्बत रखूंगा। हालेलुया। इसी से बरकत मिलती है। अब मोहब्बत रखने का खुदा से मोहब्बत का मतलब पता क्या है? खुदा से अगर मोहब्बत, दूसरी मोहब्बत की बात करें, बीवी को शौहर से, शौहर को बीवी से, और इन दोनों की बच्चों से, बच्चों से उनके साथ, ये मोहब्बत जो है ये आपकी मजबूरी है, आपकी मजबूरी है और ये आपकी जिंदगी का हिस्सा है। ये अगर अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, अपने शौहर से, अपनी बीवी से मोहब्बत करते हैं तो ये खुदा पे आसान नहीं करते। ये वो आपका ब्लड है, वो आपका ब्लड है, वो आपका जिस्म है, वो आपके जिस्म का हिस्सा है, वो आप मजबूरी करेंगे। लेकिन खुदा ये चाहता है कि सबसे पहले दर्जा किसको देना है? खुदा को। यीशु मसीह फरमाते हैं कि अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से अपने खुदा से क्या रखे, मोहब्बत रखे। अब खुदा से मोहब्बत क्या है? खुदा से मोहब्बत ये है कि मकारी को खत्म करना, झूठ को खत्म करना
ہر قسم کے گناہ کو، ہر قسم کی بدی کو ختم کرنا، چاہے آپ تنہائی میں ہیں، چاہے آپ لوگوں میں ہیں، لیکن آپ نے گناہ سے پرہیز کرنا اور اس بات پر امید رکھنی ہے کہ میرا خدا زندہ ہے جو مجھے دیکھتا ہے، پھر خدا آپ کو برکت دے گا۔ ہالیلویا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا برکت دیتا ہے تو ہسٹری بدل جاتی ہے۔ جب خدا برکت دیتا ہے، ہاتھ کو بڑھاتا ہے، تو چوتھے نمبر والا پہلے نمبر پر آ جاتا ہے، اور دوسرے نمبر والا پہلے پہ آ جاتا ہے، جو تیسرے نمبر پہ ہوتا ہے وہ بھی پہلے پہ آ جاتا ہے۔ یہ خدا کی محبت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ ہاللیلویا۔ کہ جب خدا آپ کو برکت دیتا ہے، جب آپ اس کے حکموں کا پالن کرتے ہیں، اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، تو خدا چوتھے سے پہلے نمبر پر لے آتا ہے، دوسرے سے پہلے نمبر پر لے آتا ہے، تیسرے سے پہلے نمبر پر لے آتا ہے۔ یہ خدا کی محبت ہے۔ ہاللیلویا۔ جب ہم شروع سے بائبل کو پڑھتے ہیں، بائبل کو پڑھتے ہیں، کیونکہ اب خدا سے محبت کون کرے گا؟ میں اپنے سینئر خادم کی اس آیت کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، اس مضمون کو۔ اب خدا کے حکموں کو، خدا کے ساتھ کون محبت کرے گا؟ جس کے ماں باپ نے یہ بات سکھائی ہے کہ بیٹا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے خدا کو کیا رکھنا؟ یاد رکھنا۔ جس کے ماں باپ نے اس کو سکھایا ہے اور آگے اس نے اپنے بچوں کو سکھایا، وہی خدا سے محبت کرے گا۔ ہاللیلویا۔ اور اگر ماں باپ نے نہیں سکھایا تو کم از کم خدا کے خاطر بھی ماں باپ ہوتے ہیں، اگر وہاں سے بھی نہیں سیکھا تو اگر آپ اس حکم پر عمل نہیں کرتے تو آپ خدا سے محبت نہیں کر سکتے۔ ہاللیلویا۔ اور خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ اٹھتے بیٹھتے اپنے بچوں کو چلتے پھرتے ان احکام کی کیا دینا؟ تعلیم دینا، ان کو بتانا کہ خدا ہے، اور اپنے خدا سے محبت کا درس دینا۔ جن کے ماں باپ نے درس دے دیا وہ بچے کامیاب ہیں۔ جن کے ماں باپ نے اپنے بچوں کو، ان کے بچوں نے آگے بچوں کو نسل در نسل اس میسج کو ٹرانسفر کیا، وہ پہلے دوسرے سے پہلے پر، تیسرے سے پہلے پر، چوتھے سے پہلے پر چلے گئے۔ ہاللیلویا۔ اب دیکھتے ہیں کیسے چلے گئے۔ بائبل مقدس میں جو پڑھتے ہیں تو میں نے پچھلے دنوں میں یہ تین بات کہی تھی۔ ایک بات کہی تھی کہ خدا کے جو لاڈلے ہیں وہ کتنے ہیں؟ بائبل مقدس میں جو میں نے پڑھا ہے کہ خدا کے لاڈلے کتنے ہیں؟ جن کا حوالہ خدا دے کے کہتا ہے، خدا کہتا ہے حزقیل کو، اے حزقیل اگر نوح میرے سامنے آ جائے، اے حزقیل اگر ایوب میرے سامنے آ جائے، اے حزقیل اگر دانیل میرے سامنے آ جائے تو میں پھر بھی گناہ کی سزا دوں گا، ضرور دوں گا، اور مجرم کو ہرگز بری نہیں کروں گا۔ اتنے بڑے لاڈلے جن کا ریفرنس خدا دیتا ہے، اس کا مطلب ان کی خدا کی حضوری میں بڑی بات چلتی ہے۔ اس لیے خدا کہتا ہے اگر یہ بھی آ جائے تو میں تسلیم نہیں کروں گا، بلکہ سزا دوں گا گناہ کی، اور ضرور دوں گا، اور مجرم کو ہرگز بری نہیں کروں گا۔ ہاللیلویا۔ لیکن ہم بھی کیا سیکھیں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جاگتے اپنے بچوں کو یہ سکھانا کہ اپنے خدا کی کیا کرنی ہے؟ عبادت کرنی ہے، محبت رکھنی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں نوح کی زندگی، نوح کا تذکرہ دیکھ لیتا ہوں بائبل مقدس میں۔ نوح کے کتنے بیٹے ہیں؟ 3۔ نوح کے کتنے بیٹے ہیں؟ 3، سیم، حام اور یافت۔ نوح نے اپنے بچوں کو اٹھتے بیٹھتے اتنا سکھا دیا ہے کہ خدا کیا ہے، خدا کا قانون کیا ہے، ماں باپ کیا ہے، اور ماں باپ کے حقوق کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب نوح نشے میں چلا جاتا ہے میں کی وجہ سے، تو ہم اپنے بھائیوں کو بتاتا کہ ایسا ہو گیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ سیم اور یافت دونوں جاتے ہیں چادر میں اپنے باپ کی برہنگی کو ڈھانک کر الٹے منہ لے کر آتے ہیں باہر۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے باپ نے یہ سکھایا تھا کہ بیٹا غلط کیا ہے اور درست کیا ہے، جس کا رزلٹ یہ نکلا کہ آج سیم اور یافت نے یہ عمل سر انجام دیا کہ خدا ہے، اور خدا کا قانون ہے کہ اپنے ماں باپ
باپ کی عزت کرنی ہے، اس لیے ہم اپنے باپ کی برہنگی کو نہیں دیکھیں گے۔ اس لیے خدا نے پھر اس سیخ کو جو تیسرے نمبر پر تھا اٹھا کر پہلے نمبر پر کر دیا، جس کی نسل میں سے خدا کا بندہ ایمان دار ابراہیم پیدا ہوگا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یہ کتنی بڑی برکت ہے! یہ کیوں ہوا؟ تیسرے نمبر سے بندہ پہلے نمبر پر چلا گیا۔ اس لیے ہوا کہ اس کے باپ نے خدا سے محبت کی، اور وہی محبت نوح نے اپنے بچوں کو سکھایا، اٹھتے بیٹھتے جاگتے کہ بیٹا خدا کیا ہے اور اس کا قانون کیا ہے۔ اس لیے اس نے خدا کے قانون کو توڑا ہی نہیں ہے۔ ہاللیلویا۔ اور اس نے خدا کے قانون کو فالو کیا، اور خدا نے اسے تیسرے نمبر سے اٹھایا اور پہلے نمبر پر لے گیا، اور اس کی نسل میں سے خدا کے بندہ ابراہیم کو، اور اس کی نسل میں سے خدا نے برکات کو جاری کیا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اب اگر ایمان کی بات کریں، اگر آپ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سیم کی نسل میں سے ابراہیم آ گیا۔ ہاللیلویا۔ جس کو بائبل مقدس کیا کہتے ہیں؟ ایمانداروں کا باپ، جو خدا سے اتنی محبت کرتا ہے، جو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے اپنے خدا سے کیا رکھتا ہے؟ محبت رکھتا ہے۔ اور پھر خدا نے اس کو ایک سبق دے دیا کہ تو نے مجھ سے محبت کی، اب میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ دیکھ تیری نسل جو ہے ریت کے ذروں سے بڑھ کر ہوگی، اور آسمان کے ستاروں سے بھی بڑھ کر ہوگی، اور دنیا کی تمام قبیلے، بائبل مقدس میں لکھا ہے، اور دنیا کے تمام قبیلے، پیدائش کی کتاب 15 باب اس کی 15 باب 9 آیت میں واضح طور پر آیات میں لکھا ہے، اور میں تجھ کو دوسرے قبیلوں کے لیے کیا بناؤں گا؟ باعث برکت۔ ہاللیلویا۔ تیرے وسیلے قومیں برکت پائیں گی، تیرے وسیلے قبیلے برکت پائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ تو ایماندار ہے، کیونکہ تو ایماندار ہے، اور تیرے وسیلے لوگ برکت پائیں گے۔ ہاللیلویا۔ اور پیچھے باپ کون ہے؟ سیم۔ پیچھے باپ کون ہے؟ سیم، جس نے خدا کا قانون سیکھا اور اس کے باپ نے سکھایا، اور وہ درخت تناور ہوا، پھلدار ہوا، اور اس درخت میں سے ایک پھل ابراہیم ہوا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اب ایمان کی جب آپ آگے خدا کے قانون سے خدا کے ساتھ محبت کا تذکرہ کرتے ہیں، اب دیکھیں بات سوچنے کی ہے۔ اب خدا نے ابراہیم کو یہ بات کہی، کس کو کہی تھی؟ ابراہیم کو، کہ تیرے وسیلے دنیا کی تمام قومیں برکت پائیں گی۔ ہاللیلویا۔ اس میں اسحاق کا ذکر ہے؟ نہیں ہے۔ اس میں اسحاق کا ذکر ہے؟ نہیں ہے۔ ہاللیلویا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب اس کے دو بیٹے ہیں، اور برکت کس کو ملتی ہے؟ بھائی میری بات سنیں، ابراہیم کے کتنے بیٹے تھے؟ 2۔ کون کون تھا؟ اور برکت کس کو ملی؟ اسحاق کو۔ اور خدا نے تو کہا کہ اے ابراہیم، تیری نسل کے وسیلہ سے قومیں برکت پائیں گی۔ اب دیکھنا ہے کہ ان 2 میں سے پہلے نمبر پر کون آ گیا؟ اسحاق۔ پہلے نمبر پر کون آ گیا؟ اسحاق آ گیا، کیونکہ اسماعیل خدا سے دور تھا، اور وہ خدا سے محبت نہیں رکھتا تھا، اس کی ماں بھی تنگ تھی، اس کا باپ بھی تنگ تھا، لیکن اسحاق خدا کے ساتھ محبت رکھتا تھا اور وعدے کا فرزند تھا۔ ہاللیلویا۔ اور وہ پہلے نمبر پر آ گیا۔ اب آپ اسحاق کی برکت پڑھتے ہیں، تو جب اسحاق کو خدا نے برکت دی کہ وہی برکت کہ تیرے وسیلہ سے قومیں برکت پائیں گی، قبیلے برکت پائیں گے۔ اب دونوں میں سے آپ برکت دیکھتے ہیں کہ اسحاق کے آگے کتنے بیٹے ہوئے؟ بھائی اسحاق کے کتنے بیٹے ہوئے؟ 2۔ برکت کس کو ملی؟ یعقوب کو۔ برکت کس کو ملی؟ یعقوب کو۔ اب خدا نے اسحاق کو یہ بتایا تھا کہ یعقوب برکت پائے گا؟ نہیں بتایا تھا۔ خدا نے اسحاق کو نہیں بتایا تھا، خدا نے ابراہیم کو یہ نہیں بتایا تھا کہ یعقوب برکت پائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پر بھی آ کے کمپیریزن ہو رہا ہے، موازنہ ہو رہا ہے۔ یہاں پر بھی دوسرے نمبر والا جو جا رہا ہے وہ پہلے نمبر پر جا رہا ہے، دوسرے نمبر والا کہاں پر جا رہا ہے؟ پہلے نمبر پر جا رہا ہے۔ کیوں جا رہا ہے؟ بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں، بائبل مقدس میں لکھا ہے
کہ جو اسحاق تھا وہ کس سے پیار کرتا تھا؟ عیساؤ سے. کس سے پیار کرتا تھا؟ عیساؤ سے. لیکن جو ماں ربکا تھی وہ کس سے پیار کرتی تھی؟ ہلیلویا. وہ کس سے پیار کرتی تھی؟ یعقوب سے. لیکن یہاں پر دیکھتے ہیں اس وقت، حالانکہ بائبل میں یہ نہیں لکھا، لیکن دنیا کی اس وقت ہسٹری تھی کہ جو برکت ہوتی ہے وہ پلوٹے کی ہوتی ہے. بائبل مقدس تو بار بار اس قانون سے ڈینائی کر رہی ہے. کیا لکھا ہے کہ برکت کس کی تھی؟ پلوٹے کی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پلوٹا جو ہے وہ عیساؤ ہے، لیکن وہ خدا سے دور ہے. وہ خدا سے محبت نہیں رکھتا. اس کے خدا سے محبت نہ رکھنے کی یہی نشانی ہے کہ اس نے بھوک کے عالم میں آ کر بڑبڑا کر کہہ دیا کہ اے یعقوب تو میں بھوکا ہوں، کچھ کھلا دے. اس نے کہا میرے پاس تو مسور کی دال اور روٹی ہے، کیا میں تجھے دے دوں؟ اس نے کہا دے دے. لیکن اس نے کہا کہ تو مجھے پلوٹے کا کیا دے دے؟ حق دے دے. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. تو مجھے پلوٹے کا کیا دے دے؟ حق دے دے. کیوں یعقوب نے یہ کہا تھا؟ یعقوب نے یہ اس لیے کہا تھا کہ اس نے اپنی ماں سے اس نے بھی سیکھا تھا، اپنے باپ سے اس نے بھی سیکھا تھا کہ ایک خدا اس دنیا میں ہے جس نے ابراہیم کو برکت دی. ایک خدا اس دنیا میں ہے جو اسحاق کے ذریعے آگے نسلوں کو برکت دے گا. ایک خدا ہے جب اسحاق بولے گا تو اس کے بولنے کے مطابق اپنے آسمان کو کھول دے گا. یعقوب نے یہ سیکھا تھا اور اس پر ایمان رکھا تھا. ہلیلویا. اس نے کہا کہ تو روٹی بھی لے لے، تو دال بھی لے لے، تو جو کچھ ہے لے لے، لیکن مجھے اس پلوٹے کا حق دے دے. اس پلوٹے کا کیا دے دے؟ حق دے دے. تو اس نے کیا دے دیا؟ یہ عیساؤ کی غلطی تھی اور یعقوب کا ایمان تھا. یعقوب کی محبت سی خدا سے. ہلیلویا. کیا پڑھا ہم نے کہ تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے خداوند اپنے خدا سے کیا رکھ. ہلیلویا. اب دیکھتے ہیں کہ یعقوب نے کس سے محبت کی؟ اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے محبت رکھی، کیونکہ اس کے باپ نے، اس کی ماں نے چلتے پھرتے سکھایا تھا کہ ایک خدا ہے. اور اسحاق نے اسے بتایا تھا کہ ایک خدا ہے. جب میں بولوں گا، جب میں کہوں گا تو وہ اس کے حق میں ایسا ہی لکھا جائے گا. ہلیلویا. تو اس نے خدا کے اس قانون پر یقین رکھا کیونکہ وہ اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے محبت رکھتا تھا اور اس نے یقین رکھا اور خدا نے اس کو برکت دی. ہلیلویا. اب آگے دیکھتے ہیں. اب یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ 12. یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ 12. اور اس کی بیویاں کتنی تھی؟ 4 بیویاں تھیں. 2 بیویاں اور 2 لونڈیاں اس کی بیویاں بنی. اب پہلی کا نام کیا تھا؟ لیا. لیا میں سے کتنے بچے ہوئے؟ 7. کتنے بچے ہوئے؟ 7. 6 بیٹے اور 1 بیٹی. راخل میں سے کتنے بچے ہوئے؟ 2. اس میں سے 2 بچے ہوئے اور باقی جو بلیہا تھی، بلیہا وہ جو تھی وہ لیا کی تھی، اپنا لونڈی تھی. اور اس سے بچے کتنے ہوئے؟ 2. اس سے بھی کتنے ہوئے؟ گنتے جائیں نا کتنے ہو گئے؟ 8 اور 2 کتنے ہو گئے؟ 10. 8 6 اور 2 8 8 اور 2 10. آگے چوتھی اس کی جو بیوی تھی اور لونڈی تھی وہ زلفا تھی. زلفا سے کتنے بیٹے ہوئے؟ 2. ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ یعقوب کس سے محبت رکھتا تھا؟ راخل سے. یعقوب کس سے محبت رکھتا تھا؟ راخل سے. اور اس کے بعد یوسف سے. اس کے بعد کس سے رکھتا تھا؟ یوسف سے محبت رکھتا تھا. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ جو پہلا بیٹا تھا یعقوب کا وہ کون تھا؟ روبن. پہلے جو لیا سے پیدا ہوا وہ کون تھا؟ روبن. دوسرا جو پیدا ہوا وہ شمعون تھا. دوسرا کون پیدا ہوا؟ شمعون. اور جو تیسرا بیٹا پیدا ہوا وہ لاوی تھا. اور جو چوتھا بیٹا پیدا ہوا وہ یہودا تھا. ہلیلویا. اب دیکھتے ہیں کہ جب خدا برکت دیتا ہے، جب خدا برکت دیتا تو نمبرنگ چینج ہو جاتی ہے. نمبرنگ چینج ہو جاتی ہے اور خدا اس چوتھے نمبر کو اٹھاتا ہے اور اس چوتھے نمبر کو بابرکت دنیا کے لیے بنا دیتا ہے اور اس کے اندر بادشاہوں کا بادشاہ اور شہنشاہوں کے شہنشاہ کو پیدا کر دیتا ہے. ہلیلویا. ہلیلویا. اب دیکھتے ہیں سیکھتے پائے گا مقدس میں بار بار کریں کہ تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے خداوند اپنے خدا سے کیا رکھ؟ محبت رکھ. اب دیکھتے ہیں کہ یہودا کو کیوں اٹھایا گیا. یہودا کی تو ہسٹری نہیں ہے.
खुदा ने युगों को कहा ही नहीं था कि मैं यहूदा में से तेरी नस्ल को चलाऊंगा। आज सीखने की बात यह है, मैं खुदा के रूह ने मुझे जो कलाम दिया वो ये है कि खुदा ये चाहता है कि जो खुदा का कलाम बताता है कि जो वफादार रहेगा, जो वफादार रहेगा, अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से मोहब्बत रखेगा, उसकी नंबरिंग को मैं चेंज करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। उसकी नंबरिंग को क्या करूंगा? चेंज करूंगा। अगर आप 8वें नंबर पर आप पहले पे आ सकते हैं, अगर आप 12वें नंबर पर अभी बिठाए गए आप भी पहले पे आ सकते हैं। लेकिन ये कब होगा कि जब आप अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से अपने खुदा से मोहब्बत रखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि अपने बच्चों में से कोई यहूदा की तरह चौथे से पहले नंबर पर आ जाए, तो उसके लिए आपको चलते फिरते उठते बैठते उस बच्चे को सिखाना पड़ेगा कि खुदा है, खुदा है जो बरकत देता है और बल्कि नस्लों की बरकत देता है। हालेलुया, हालेलुया। अब हम देखते हैं जो दूसरा लाडला है, ये तो मैंने हिस्ट्री बता दी पहले लाडले की मुंह से कहां से बरकत शुरू हुई। अब चलो इसका आगे भी देख लेते हैं। अब जब देखते हैं, मैं यहूदा के मुतालिक बता रहा था कि यहूदा को खुदा ने क्यों चुना, यहूदा को खुदा ने क्यों चुना। हम देखते हैं कि जब यूसुफ ख्वाबों की वजह से अपने खानदान में पॉपुलर हो गया, अपने भाइयों में पॉपुलर हो गया, तो उन्होंने उसे मार डालने का मंसूबा बनाया। बाइबल पढ़ने वाले सारी हिस्ट्री को जानते हैं। तो हम देखते हैं कि रोबोट सबसे पहले अपने भाइयों को कौन देता है मशवरा? रोबोट देता है कि इसको मारा ना जाए बल्कि इसे घड़े में डाल दिया जाए। अब रोबोट का प्लान ये था कि ये घड़े में डालकर चले जाएंगे और मैं बाद में आऊंगा तो घड़े से निकाल कर उसे रहा कर दूंगा। अब वो ऐसे ही घड़े में डालते हैं और वो चले जाते हैं। वो क्या करते हैं? चले जाते हैं। अब हम देखते हैं जब एक जो कुक होता है वो एक देग को चेक करता है, तो उसमें क्या सारी देग को चेक करता है? नहीं, चंद चावल के जर्रों को लेकर, दानों को लेकर वो चेक करता है। वो कहता है ये अच्छा है। हालेलुया। अब हम सिर्फ यहूदा की एक खूबी को देखते हैं यहाँ पर। अब यहूदा क्या करता है? यहूदा अपने भाइयों को ये कहता है कि इसको खड्डे में भी ना डाला जाए। यहूदा ने ये बात क्यों कि इसे खड्डे में क्यों ना डाला जाए? यहूदा ने ये बात इसलिए की उसे पता था ये खड्डे में मर जाएगा। हालेलुया। उसका क्या मतलब था कि ये खड्डे में मर जाएगा और इसके साथ खुदा है और खुदा का कलाम है। हालेलुया। यहूदा ने यूसुफ की कदर नहीं की, बल्कि उसने उस कलाम की कदर की जो यूसुफ के अंदर और यूसुफ के साथ था। हालेलुया। क्योंकि वो जानता था कि अगर खुदा ने यूसुफ के बारे में ये कह दिया कि ये 11 सितारे इसके सामने झुकेंगे, तो मेरा ईमान है कि खुदा का मुतलक खुदा इसके साथ और ऐसा ही होगा। इससे पता चलता है कि यहूदा खुदा से और खुदा के अहकामात से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से क्या रखता था? मोहब्बत रखता था। हालेलुया। इसलिए उसने कहा कि इसके मारूंगा, बल्कि ये जो काफिला मिस्र को जाता है इसके हाथ बेच देते हैं। तो बाइबल में कदम में लिखा है ऐसा ही होता है। अब जो यहूदा का क्या था कि ये जाएगा, बच तो जाएगा ना। और यहूदा का ईमान कितना पुख्ता था। ये मैं यहूदा के मुतालिक कलाम आपको बता दूं। यहूदा का ईमान इतना पुख्ता था